شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر۔ میں واقعہ بہت دفعہ سنایا کرتا ہوں جو بنگلور ہی میں پیش آیا تھا کئی سال پہلے، کہ ایک مسلمان لڑکی، ایک غیر مسلم لڑکی، ہندو لڑکی جو کالج میں پڑھا کرتی تھی، اس نے کچھ اپنی ساتھنوں میں رہتے ہوئے ان سے متاثر ہو کر اور کچھ کتابیں اسلام کے متعلق پڑھ کر اسلام سے متاثر ہو گئی، اور شاید دل میں مسلمان بھی ہو گئی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ البتہ اپنے گھر میں وہ جب رہتی تھی تو اس کے طرز عمل میں تبدیلی آ گئی، اور تو فطری بات ہے، جب انسان اپنے مذہب کو چینج کر دیتا ہے تو اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی اس کے اندر یہ تھی کہ اس نے مندر جانا چھوڑ دیا۔ اسے کہ اسلام تو توحید کا مسلک ہے، شرک کا سب سے بڑا جو ہے منکر ہے، تو بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ تو اس نے مندر جانا چھوڑ دیا۔ اس کا باپ، اس کی ماں وغیرہ جب مندر کو جاتے تو اس کو بلاتے، وہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ ایسا بار بار جب ہوا تو اس کے باپ کو، ماں کو کچھ شبہ ہو گیا، کیوں نہیں آتی مندر کو؟ اور بھی کچھ چیزیں چینجز اس کے اندر جو دیکھی تو اس سے انہوں نے کچھ شک و شبہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار یہ ہوا کہ وہ لڑکی اپنے کالج گئی ہوئی تھی، اس کے باپ نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا، اس کے المار کا جائزہ لیا کہ کچھ سراغ ملتا ہے تو دیکھیں کیوں اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ جب اس نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا اور المار کا جائزہ لیا تو اس میں اس نے یہ دیکھا کہ اسلام سے متعلق کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اب اس کے ذہن میں آیا، ہو نہ ہو یہ مسلمان ہو گئی ہے یا کم سے کم اسلام سے متاثر ہو گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ایک کتاب تھی، وہ کتاب حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں سے متعلق تھی، احوال زندگی، انگلش میں تھی وہ کتاب۔ اس نے ادھر ادھر سے پلٹ کر دیکھا تو اس کے اندر صحابہ کے واقعات تھے، ان کی امانت داری، ان کی صدق و صفائی، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت وغیرہ وغیرہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اس باپ کے دماغ کے اندر یہ بات آئی، ہو نہ ہو وہ ان کتابوں سے متاثر ہو گئی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، اب اس کا علاج مجھے کرنا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اس نے علاج کا کیا تھا؟ علاج اس نے کیا کہ کالج وہ گئی ہوئی تھی، کالج سے واپس آئی، اس نے کوئی بات اس سے باس پرس کی نہیں کی، بالکل نارمل تھا، ماں بھی نارمل، باپ بھی بالکل نارمل۔ وہ آئی حسب معمول، اسے کھلایا پلایا، ہنسی خوشی سے بات کیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی ابھی کچھ مہمان آنے والے ہیں، اس لیے تم جا کر کچھ فروٹ خرید کے لے آؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، ان لوگوں کے یہاں تو جانا آنا ہوتا ہی ہے، بازاروں میں عورتیں جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکی اپنی اسکوٹر اٹھائی اور چلنا شروع کیا تو باپ نے اسے فوراً بلا کر کہا ایک بات سن کے جانا۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ اب تم فروٹ جو خریدنے جا رہی ہو نا، مسلمان کی دکان سے خرید کے لانا، کسی اور کی دکان سے نہیں۔ اور اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے متقی ہوتے ہیں، بہت امانت دار ہوتے ہیں، بڑے دیانتدار ہوتے ہیں، سچائی ان کے اندر ہوتی ہے۔ جو کتابوں میں اس نے پڑھ رکھا تھا وہی نقشہ اسلام کا مسلمانوں کا اس کے ذہن کے اندر تھا، تو اس نے کہا ہاں بہت اچھا، ٹھیک ہے میں مسلمانوں کی دکان سے خرید کے لاؤں۔ چلی گئی، جا کر مسلمان کی دکان سے فروٹ خرید کے لے آئی، لا کر گھر میں رکھ دیا۔ باپ نے کہا کہ کھولو دیکھو کیا کیا آیا ہے کیا نہیں آیا ہے، کاٹو کوٹو۔
اور وہ نکالا گیا تو اس میں سے آدھے سے زیادہ فروٹ خراب تھا، سڑا ہوا، ناقابل استعمال۔ اس نے کہا، اس نے باندھا اور دے دیا اور پیسے لے لیا، مسلمان کی دکان سے لائی۔ باپ نے اس کو دیکھ کر کہا، ارے میں نے تو تم سے کہا تھا نا مسلمان کی دکان سے لاؤ، مسلمان کی دکان سے نہیں لائی؟ اس نے نہیں، مسلمان کی دکان سے لائی۔ کہا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں مسلمان، کتاب کے مسلمان الگ ہیں، عمل کے مسلمان الگ ہیں، تم ان کو سمجھ رہی ہو مسلمان۔ یہ اس نے اصلاح کی، اس کے دماغ کو درست کرنے یہ حربہ استعمال کیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جو دل میں یا حقیقی طور پر اسلام لا چکی تھی، پھر اس کے بعد مرتد ہو گئی۔ یہ بنگلور کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہے، جس واقعے سے میں براہ راست واقف ہوں، اس لیے آپ کو بول رہا ہوں۔